لا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه، حافظ سره ومبلغ رسالاته، بشیر رحمته ونذیر نقمته، سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الأطیبین الأطہرین الأنجبین الہداة المہدیین المعصومین المکرمین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی عز اسمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يتق اللہ یجعل له مخرجہ ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، سورہ مبارکہ طلاق کی آیت 2 اور آیت 3 کے ضمن میں آپ کے سامنے عرائض اور گزارشات کو پیش کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے. آپ کے خدمت میں گزشتہ 3 تقاریر میں اور 3 نشستوں میں اس بات کو بہت ہی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی کہ پروردگار نے اگر انسان کے وجود میں کسی بھی قسم کا خلا رکھا ہے تو اس خلا کے لیے راہ حل بھی تجویز کیا ہے. اگر بھوک رکھی ہے تو غذا کو خلق کیا ہے، اگر پیاس رکھی ہے تو پانی کو خلق کیا ہے، اگر تنہائی سے الجھن کو انسان کے وجود میں قرار دیا ہے تو انسان کو معاشرے میں اور لوگوں کے درمیان خلق کیا ہے، اگر بچپن میں اسے ناتواں بنایا ہے تو ماں باپ کی صورت میں خیال رکھنے والے عطا کیے ہیں. جو ضرورتیں انسان کے وجود میں ہیں ان ضرورتوں کو پورا کرنے کا اہتمام پروردگار کی جانب سے کیا گیا ہے اور یہی اس کے عدل کا تقاضا ہے. اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر ہدایت کی ضرورت ہے تو قیامت تک جب تک ہدایت کا ایک طلبگار بھی باقی رہے کوئی نہ کوئی ہدایت دینے والا ہونا چاہیے ہے. تو ہدایت کا طلبگار جب تک کوئی ایک بھی باقی ہے تو ضروری ہے کہ کوئی ہو کہ جو اس ہدایت کو فراہم کرے، کوئی ہو کہ جو ہدایت دے. اب گفتگو اس مقام تک آ گئی اور کل آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا کہ ہادی میں 3 خصوصیتوں کا ہونا ضروری ہے. پہلی خصوصیت کہ ہادی مرض کو پہچان لے، دوسرا دوا کا علم رکھتا ہو کہ کس مرض کے لیے کون سی دوا دی جانی ہے، اور تیسرا بدن کا علم اس طرح رکھتا ہو بطور مجموع، بطور کل، اس طرح سے بدن کا علم رکھتا ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاتھ کو تو بچا لے لیکن دل کو گوا بیٹھے. اس طرح کے ہادی کو ہادی نہیں کہا جائے گا، اس طرح کے طبیب کو طبیب نہیں کہا جائے گا. کہا جائے گا بہت بڑا ڈاکٹر ہے، فریکچر تو دور کر دیتا ہے لیکن دل بند ہو جاتا ہے. کہ اس کو ڈاکٹر نہ کہیے. ڈاکٹر کیوں نہ کہیں؟ ڈاکٹر ہی تو ہے. ہاتھ کا فریکچر تو جوڑ دیتا ہے، کہ ہاتھ کا فریکچر تو جڑ جاتا ہے لیکن آدمی مر جاتا ہے، قبرستان پہنچ جاتا ہے، غسل خانہ پہنچ جاتا ہے.
کس طرح سے اس کو بچایا جائے بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اسی لیے اس کو طبیب نہ کہیے. بھائی طبیب تو ہے, پڑھا لکھا ہے, ڈگری ہے, سب کچھ ہے, کہ طبیب ضرور ہے, لیکن پورے بدن کا علم اس طرح سے نہیں رکھتا کہ اسے پتا ہو کہ کب کس چیز کو کس چیز پر قربان کرنا ہے. تو 3 خصوصیات اگر ہادی میں نہ ہو, طبیب میں نہ ہو, تو اسے طبیب نہ کہا جائے, اسے ہدایت دینے والا نہ کہا جائے. بالکل اسی طرح, بلکہ اس سے بڑھ کر بدن کے طبیب کو تو الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے بتا دے گا کہ مرض کیا ہے. روح کے طبیب کو کیسے پتا چلے کہ مرض کیا ہے؟ تو روح کا طبیب وہی ہوگا کہ جس کی آنکھ عین اللہ ہو, جس کی آنکھ عین اللہ ہو, تاکہ وہ دیکھ کر کے بتائے کہ کیا مرض ہے. اور روح کا, جسم کا طبیب تو کسی کتاب سے پڑھ لے گا, جسم کا طبیب تو کسی کتاب سے دیکھ لے گا, انٹرنیٹ پہ سرچ کر لے گا کہ کون سی دوا دی جائے. لیکن روح کا طبیب کیا کرے؟ کہ روح کا طبیب وہ ہو کہ جو زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہو, اور جس کی لوح محفوظ تک رسائی ہو, تاکہ وہاں سے دواؤں کو لے سکے اور ہدایت کے طلبگاروں تک پہنچا سکے. اور تیسرا مرحلہ کہا کہ پورے بدن کو جانتا ہو, پورے دین کو مجموعی طور پر جانتا ہو. ایسا نہ ہو کہ کسی جگہ پر کوئی ایسا قدم اٹھائے کہ جس سے دین کا حکم تو بچ جائے, دین ختم ہو جائے. دین کا حکم بچ جائے لیکن دین ختم ہو جائے. جب دین کو بچانے کی باری آئے تو ہاتھوں میں رسیاں بندھوا بھی سکتا ہو اور گلا کٹا بھی سکتا ہو. اتنا اس کے پاس دین کا مجموعی طور پر علم ہونا چاہیے کہ اسے پتا ہو کہ دین کو بچانے کے لیے کب کیا کرنا ہے. اب آئیے عزیزان گرامی قدر, اسی گفتگو کو اور آگے بڑھاتے ہیں. اب یہ گفتگو ہے ہادی کی طرف سے. اب آ جائیے گفتگو کا دوسرا حصہ کہ جو ہدایت کا طلبگار ہے, جو چاہ رہا ہے کہ مجھے ہدایت دی جائے, وہ کیسے اس ہادی سے استفادہ کرے, وہ کیسے اس ہدایت دینے والے کی ہدایت کو اپنے روح و جان کا حصہ بنائے. ایک طبیب ہے جو کسی علاقے میں اسے بٹھا دیا جائے کہ یہاں بیٹھ جاؤ دواخانہ کھول کر, اور جو مریض آئیں ان کو مفت میں دوا دینا, ان کا مفت میں علاج کرنا. اب سارے محلے کے مریض مل کے فیصلہ کریں کہ ہم طبیب کے پاس نہیں جائیں گے, تو نقصان کس کا ہے؟ طبیب کا ہے یا مریض کا ہے؟ مریض ہے کہ جو مر جائے گا, مریض ہے کہ جو موت کے دہانے تک پہنچ جائے گا. طبیب کو تو جو تنخواہ مل رہی ہے, جو اس کے بدلے اسے دیا جا رہا ہے, وہ دیا جا رہا ہے. وہ تو روز آ کے بیٹھ رہا ہے, وہ تمہاری طبابت کے لیے, تمہارے مرض کو دور کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہے. تم دیکھ لو, اگر تمہیں جا کر کے اسے دکھانا ہے, مرض کو دور کروانا ہے, علاج کروانا ہے, تو تمہاری مرضی. اگر نہیں کرواؤ گے تو یہ مت سمجھنا کہ اگر تم سب کے سب مل کر بھی طبیب کے مقابلے پر آ کر کے کھڑے ہو جاؤ تو طبیب کو نقصان پہنچاؤ گے. تم طبیب کو نقصان نہیں پہنچا رہے, بلکہ اپنی انا کے نتیجے میں اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہو. اسی طرح سے پروردگار نے روح کے امراض کو دور کرنے کے لیے, تمہیں صراط مستقیم دکھانے کے لیے, مغضوبون علیہم سے بچانے کے لیے, ضالین سے بچانے کے لیے ہر وقت روح کا طبیب فراہم کیا ہے. اب تمہاری مرضی ہے, روح کے طبیب کو جا کر کے دکھاؤ یا نہ دکھاؤ, اس کی پیروی کرو یا نہ کرو, اس سے ہدایت کے طلبگار بنو یا نہ بنو, یہ تمہاری مرضی ہے. یہ مت سمجھنا کہ اگر تم اس طبیب سے منہ موڑو گے تو طبیب کا نقصان کرو گے. یہ صرف تمہارا مولا نہیں ہے, بلکہ یہ زمین و آسمان کا مولا ہے, یہ چرند و پرند کا مولا ہے, یہ صحرا و بیابانوں کا مولا ہے, یہ دریاؤں اور سمندروں کا مولا ہے, یہ پہاڑوں اور چٹانوں کا مولا ہے. تمہارے منہ موڑ لینے سے اس کے مولا ہونے پر فرق نہیں پڑے گا. تمہارا مرض ہے کہ جو تمہیں موت تک پہنچا دے گا. تو آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ بسم اللہ پڑھیے, پڑھیے بسم اللہ. خالق دی کرم نوازی دا کوئی جوہر سمجھ چ نہیں آندا, خالق دی کرم نوازی دا کوئی جوہر سمجھ چ نہیں آندا, جے دین خدا پورا گلایا او گوہر سمجھ چ نہیں آندا. ایک سورج روکی بیٹھا ہے, دوجا پھول دے وچ دے گلیاں وچ, تو پیر علی دی گل کردا ہے, خدا نوکر سمجھ چ نہیں آندا. یا علی. اب توجہ فرمائیے,
بس اب ہمارا مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ تبدیل ہو گیا گفتگو کا. 3 دن تک گفتگو ہادی کے اس بات پر تھی، اب ہادی ثابت ہو گیا. اب یہ کہ ہادی موجود ہے، ہدایت دینے کے لیے آمادہ اور تیار ہے. جو ہدایت کا طلبگار ہے وہ کیسے اس ہدایت کو کسب کرے، وہ کیسے اس ہدایت کو حاصل کرے، وہ کیسے اپنے اندر اس وسعت، اس ظرفیت، اس کیپیسٹی کو ایجاد کرے کہ یہ ہدایت نور بن کر اس کے قلب میں منتقل ہو جائے. تو سب سے پہلا مرحلہ، 4 مرحلے ہیں، 2 مرحلے آج بیان کروں گا، 2 مرحلے انشاءاللہ کل کی گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ متصل ہو جاؤ. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ متصل ہو جاؤ. دیکھیے یہ گلاس رکھا ہوا ہے آپ کے سامنے، اس میں اگر ایک قطرہ خون پڑ جائے اور پھر آپ آب زمزم کی بوتل کھولیے اور اس میں آب زمزم ڈالیے تو کیا ہوگا؟ آب زمزم پاکیزہ ترین پانی ہے جس کی پاکیزگی کی گواہی قرآن دے رہا ہے، لیکن وہ پانی نجس ہو جائے گا. ایک قطرہ خون پڑا ہو، آپ اس میں دودھ ڈال دیجئے خالص، کیا ہوگا؟ دودھ خراب ہو جائے گا. اس لیے پہلے کیا ضروری ہے؟ پہلے لازم و ضروری ہے کہ ظرف کو پاکیزہ کیا جائے. ظرف جب تک پاکیزہ نہیں ہوگا، جب تک وہ کٹورا، وہ برتن کے جس کے اندر کسی آپ نے پاکیزہ چیز کو ڈالنا ہے، جب تک وہ پاکیزہ نہیں ہوگا، اس وقت تک کیسے آپ اس ظرف میں کوئی چیز ڈال سکتے ہیں؟ اچھا اب میں کہوں کہ بھائی اس میں پانی نہ ڈالیے، اسے لے جائیے اور صاف کر کے لائیے، اور آپ اسے لے جائیں اور صاف کرنے کے لیے دوبارہ پانی کا انتظام کریں، تو میں کہوں گا جب پانی ہی سے پاک ہونا تھا، پانی ہی سے طاہر ہونا تھا، تو جب پہلے ڈالا تب کیوں نہیں ہو گیا؟ کہا کہ نہیں، پانی اس طرح سے نہیں، ایک خاص طریقے سے جب تک اس میں پانی نہیں ڈالا جائے گا اس وقت تک یہ ظرف پاک و پاکیزہ نہیں ہوگا. یعنی اس بات سے یہاں سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ پانی 2 کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی ظرف کو پر کرنے کے لیے، کبھی ظرف کو پاک کرنے کے لیے. 2 کاموں کے لیے پانی اس لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ پانی پاکیزہ کرتا بھی ہے اور پاکیزگی بن کر اس ظرف کو پر کرتا بھی ہے. تو اب اگر کسی کا ظرف نجس ہے، قلب نجس ہو چکا ہے کثافتوں سے، گناہوں سے، تو کیا کرے؟ کہ جس طرح دنیا میں عام ظرف کو پاک کرنے کے لیے طہارت کی تلاش میں تھے، اس طرح قلب کو پاک کرنے کے لیے بھی طہارت کے پیچھے جاؤ، اور طہارت بھی ایسی طہارت جس کی گواہی قرآن دے رہا ہو. اسی کا ذکر قلب کو پاک بھی کرے گا، اسی کا ذکر نور بن کر قلب کو پر بھی کرے گا. کہا کہ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ اتصال کا مرحلہ. اتصال یعنی کیا؟ یعنی کسی بھی طریقے سے اپنے قلب کو متصل کرو امام معصوم کے قلب کے ساتھ، ادنا طریقے سے، ایک کسی بھی ادنا کام کے ذریعے سے. اسی لیے اتنی زیادہ کثرت کے ساتھ ہمیں طریقے بتائے گئے اتصال کے طریقے. اپنے گھر میں بچوں کا نام اہل بیت کے نام پر رکھو. کیا ہے یہ؟ اتصال کا طریقہ ہے. ہمارے استاد بیان کرتے تھے کہ یہ نام رکھنے کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ اہل بیت کے ماننے والوں کے گھروں میں اگر یہ نام رکھے جائیں گے تو وہ لوگ اہل بیت کے چاہنے والے کے طور پر پہچانے جائیں گے. ایک تو یہ کہ دوسرا اس کا ایک اور بھی عمل اثر ہے کہ جو ہم شاید اس سے غافل ہیں. کا کیا؟ کہا کہ جب گھر میں بچی کا نام فاطمہ رکھا جائے گا تو دن میں کئی دفعہ لفظ فاطمہ کی تکرار ہوگی. یہ خود لفظ فاطمہ کا بار بار گھر میں کہا جانا گھر کے ماحول کو نورانی کر دے گا. تو کہا کہ یہ کیا ہے؟ بہت چھوٹا سا کام ہے، لیکن کہا کہ اس کام کو انجام دو. بہت چھوٹا کام، لیکن اس کام کو انجام دو. مثال کے طور پر اپنے گھر میں مجلس کا انعقاد کرو. کون سی مجلس؟ محرم میں جو آپ ایک دفعہ کرتے ہیں اس مجلس کی بات نہیں کر رہا میں. مجلس کا انعقاد کرو ہر شب جمعہ. کتنی دیر کی؟ 10 منٹ کی، 15 منٹ کی مجلس. کیا ہوگا اس سے؟ گھر والوں کے دل جڑ جائیں گے معصوم کے ساتھ، گھر والوں کے دل جڑ جائیں گے حسین ابن علی کے ساتھ. کیسے ہوگی یہ مجلس؟ آپ نے حدیث قصہ پڑھی، کسی بچے سے کہا بیٹا نوحہ پڑھو، 2 بند نوحے کے پڑھے، زیارت وارثہ پڑھی. 15 منٹ 20 منٹ میں مجلس ختم ہو گئی. کھانے کے دسترخوان پر بیٹھے، کھانے کو تبرک سمجھ کے کھا لیا. کہ اس کو اپنی زندگی کا جز اور اپنی زندگی کا حصہ بناؤ. کیوں؟ کیونکہ اس کے ذریعے سے جو پورے ہفتے کی کثافتیں اور نجاستیں تمہارے گھر میں، تمہارے دل میں گھر کر گئی ہیں، تمہارا دل ان کثافتوں اور نجاستوں سے پاک ہو جائے گا. حسین کے ذکر کے ذریعے سے قلب طہارت کے مرحلے پر آ جائے گا. بہت ہی ادنا طریقے سے ہم ان کاموں کو انجام دے سکتے ہیں، بغیر زحمت کے انجام دے سکتے ہیں.
دیگوں کی اور اسٹیج کی اور ممبر کی اور مائک کی، ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کہ گھر کے افراد مل کے بیٹھیں اور ان چیزوں کا انتظام اور اہتمام کریں. 15-20 منٹ شب جمعہ بیٹھیں، سید الشہداء کا تذکرہ کریں، حدیث قصہ پڑھیں، کبھی دعائے کمیل پڑھیں، نوحہ پڑھیں، زیارت وارثہ پڑھیں، سلام کریں حسین ابن علی کو. کیا ہوگا؟ اتصال. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ کسی بھی طریقے سے متصل ہو جاؤ. اور اسی اتصال کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ حسین پر رونا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اتنی رونے کی جو فضیلت بیان کی گئی وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کیونکہ یہ پہلا مرحلہ ہے. اس مرحلے پر اگر نہیں آئے گا تو آگے نہیں جائے گا. یہ رونا پہلا مرحلہ ہے. اسی لیے کہا گیا کہ من بکا او ابکا او تباکا فلہ الجنہ. روئے، رلائے. اور تیسرے جملے کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ رونے کسی شکل بنائے، لیکن اس کا زیادہ دقیق، غلط نہیں ہے لیکن زیادہ دقیق ترجمہ یہ ہے کہ رونے کا ماحول فراہم کرے. اب اس میں چاہے رونے کسی شکل بنانا ہو، چاہے عزاخانہ سجانا ہو، چاہے مثال کے طور پر علم اٹھانا، کوئی بھی ایسا کام کہ جس سے عزاداروں کے قلوب پر یہ اثر ہو کہ ان کی آنکھ نم ہو جائے، یہ تباکہ کے زمرے میں آتا ہے، یہ تباکہ کے دائرے میں آتا ہے. کہ اس کے لیے جنت ہے. اب یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے ایک آنسو بہانے سے جنت مل جائے؟ تو دو جواب ہو سکتے ہیں. ایک جواب ہم کہتے ہیں جواب نقضی، ایک کو کہتے ہیں جواب حلی. جواب نقضی ہوتا ہے کہ سامنے والے کے خصم کو توڑنے کے لیے، جواب حلی ہوتا ہے سمجھانے کے لیے. تو جواب نقضی یہ ہے کہ اگر ایک آنسو سے آپ کو مشکل ہے کہ کیسے سارے گناہ بخشوائے جا سکتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ ایک استغفر اللہ سے کیسے سارے گناہ بخشوائے جا سکتے ہیں. تو جب ایک توبہ کی یہ تاثیر ہے کہ گناہ بخش سکتے ہیں، تو اگر انسان معصوم کے لیے، امام کے لیے، خاندان اطرت کے لیے آنسو بہائے تو نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. حلی جواب کیا ہے؟ حلی جواب یہ ہے کہ جب معصوم نے کہہ دیا ہو گیا تو ہو گیا. لیکن جس طرح ہر عبادت کو بچانے کی ضرورت ہے، اس طرح اس جنت کو بھی بچانے کی ضرورت ہے. سورہ مبارکہ مومنون آپ سب پڑھتے رہتے ہیں، وہ سورہ کہ جو امیر المومنین نے اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ کے ہاتھوں پر تلاوت کیا. کہ جب آپ جانتے ہیں وہ مشہور و معروف واقعہ کہ جب حضرت فاطمہ بنت اسد آئیں حرم کے صحن میں، اور آنے کے بعد اب دروازہ بند ہیں، کیا کریں، کہاں سے داخل ہوں؟ تو شاعر کہتا ہے کہ حیراں ہے فاطمہ کے حرم میں کدھر سے آئیں، دیوار کہہ رہی ہے کہ بی بی ادھر سے آئیں، غیروں کے واسطے ہے کہ آئیں تو در سے آئیں، یہ ان کے گھر کی بات ہے چاہے جدھر سے آئیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. یا اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو کہا کہ یہ ان کے گھر کی بات ہے چاہے جدھر سے آئیں. تو جب داخل ہوئیں، اور کیا مقام ہے کہ وہاں پر قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ کو کہ درخت کو ہلاؤ تو کھجوریں گرے، اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں خانہ کعبہ میں داخل ہوا 3 دن کے بعد تو میں نے دیکھا کہ جنت کے طعام ہیں کہ جو فاطمہ بنت اسد کے لیے لائے گئے ہیں. تو یہ مقام ہے مادر علی ابن ابی طالب کا. تو کہا کہ جب دیکھا رسول اللہ کے چہرے کی طرف، یا رسول اللہ یہ میرے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے. رسول اللہ نے کہا ہے فاطمہ بنت اسد چچی جان، میں آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نہیں دیکھ رہا، کیا وجہ ہے؟ کہ بیٹا تو ہوا ہے لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا. کہ لاؤ میرے ہاتھ میں دو. تو جیسے ہی امام رسول کے ہاتھ میں آیا تو آنکھوں کو کھولا، اور آنکھوں کو کھولنے کے بعد زبان سے یہ کہنا شروع کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو تورات سناؤں، اگر کہیں تو انجیل سناؤں، اگر کہیں تو زبور سناؤں، اگر کہیں تو قرآن سناؤں. اب کل گفتگو گزر چکی ہے، میں دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا کہ ہدایت دینے والا وہ ہو کہ جس کی لوح محفوظ تک رسائی ہو. قرآن کو نازل ہو جانے کے بعد قرآن کو پڑھنے والا ہدایت دینے والا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ اسے دوا دینے کے لیے نزول کا انتظار کرنا پڑے گا. اسے امام ہونا چاہیے کہ جس کی لوح محفوظ تک اس طرح سے رسائی ہو کہ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا اور قرآن پڑھ کر کے سنائے. تو کہا کہ یا علی یا علی یا علی. کہا کہ جیسے ہی رسول اللہ کے ہاتھوں پر آئے تو کہا کہ یا رسول اللہ نے کہا قرآن پڑھ کے سناؤ. تو اب اس کے بعد یہ آیتیں پڑھ کے سنائی. اب ان آیتوں میں جس مقام سے استفادہ کرنا چاہ رہا ہوں،
آپ ان آیتوں کو گھر جا کے دیکھیے گا. سورہ مبارک مومنون کی ابتدائی آیت ہے قد افلح المومنون الذین هم عن صلاتهم ساہون. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نماز کو درست طریقے سے انجام دیتے ہیں. درست ہے. ایک دفعہ نماز کی انجام دہی کی بات. اس کے بعد جب گفتگو آگے بڑھتی چلی گئی تو اس کے بعد سورہ مومنون مومنوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا گنا رہا ہے کہ صرف نماز کو بجا لانے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں. اور بالکل یہ قرآن مجید کا فنومنا ہے, قرآن مجید کی بات ہے کہ من جاء بالحسنہ. آپ جانتے ہیں واقعہ آپ کے اذہان میں موجود ہے, کئی دفعہ آپ نے سنا ہے, میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا, صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں. ایک شخص بازار سے گزر رہا ہے, امام صادق پیچھے پیچھے جا رہے ہیں, بڑا مشہور ہے, اللہم صلی علی, بڑا مشہور ہے اس کے بارے میں کہ متقی ہے, بہت پرہیزگار ہے, بہت اللہ والا ہے. امام نے دیکھا کہ اس نے ایک جگہ سے روٹی چرائی, ایک جگہ سے پھل چرایا, ایک جگہ سے کھجوریں چرائی. چراتا چراتا آگے گیا. آگے جانے کے بعد جیسے ہی بازار ختم ہوا تو وہاں فقیر بیٹھے تھے, کسی کو روٹی دے دی, کسی کو کھجور دے دی, کسی کو پھل دے دیا اور دیتا ہوا. امام نے روکا, کیا کیا تم نے؟ کہا قرآن پہ عمل کیا. جب آل محمد کو چھوڑ کر قرآن پر عمل ہو تو ایسا ہی ہوتا ہے. تو کہا کہ قرآن پر عمل کیا. کیا قرآن پر عمل کیا تم نے؟ کہا کہ قرآن مجید میں پروردگار کہتا ہے گناہ کے بدلے 1 گناہ اور نیکی کے بدلے 10 نیکیاں. تو چرائی 3 چیزیں, کتنے گناہ ہو گئے؟ 3. اور 3 دفعہ صدقہ کیا, کتنے ثواب ہو گئے؟ 30. تو 30 میں سے 3 کو نکال دیجئے, 27 میرے خزانے میں باقی ہیں. تو سمپل میتھس ہے یا نہیں ہے؟ سمپل میتھس کے ذریعے اس نے امام کو کہا کہ یہ. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خود میتھس بھی نہیں جانتا تھا, کیونکہ جو جاننے والے حضرات ہیں وہ گواہی دیں گے کہ 2 ویلیوز کی اگر ویریبلز مختلف ہوں تو وہ کبھی بھی ایڈ اور سپریکٹ نہیں ہو سکتے. تو پہلی بات تو یہ کہ میتھس بھی نہیں جانتا تھا. دوسری بات یہ کہ قرآن بھی نہیں جانتا تھا. کس معنی میں قرآن نہیں جانتا تھا؟ امام نے کہا رک, تو نے کہا نا قرآن پر عمل کر رہا تھا. اب دیکھیے کل گفتگو گزر چکی ہے کہ طبیب کون ہے؟ جسے پتا ہے کہ کس کا علاج کیسے کرنا ہے. اب جب قرآن پر عمل کر رہا ہے تو اسے روایت سنا کے جواب نہیں دیا جائے گا بلکہ قرآن والے کو قرآن ہی سے جواب دیا جائے گا. امام نے کہا رک, قرآن ہی سے تجھے سمجھاتا ہوں. آیت پڑھ جو تو نے دوبارہ پڑھی. اس نے کہا پروردگار کہتا ہے جو گناہ کو انجام دے گا اسے 1 گناہ. کہا ٹھیک ہے. دوسری آیت پڑھ. کہا پروردگار کہتا ہے جو ثواب کو انجام دے گا اسے 10 ثواب. کا غلط پڑھ رہا ہے. کہ کیوں؟ کہ پروردگار کہہ رہا ہے من جاء بالحسنہ. یہ نہیں کہ جو نیکی کو انجام دے گا اسے 10 ملیں گی, بلکہ جو نیکی کو ہم تک بچا کے لے کے آئے گا اسے 1 کے بدلے 10 ملیں گے. تو نے گناہ کے ذریعے سے نیکی کو تباہ کر دیا, تجھے 30 ثواب ملے نہیں, 3 گناہ مل گئے. 3 گناہ لے کر خدا کی بارگاہ میں جائے گا. من جاء بالحسنہ, نیکی کو جہاں انجام دینا ضروری ہے وہاں نیکی کو بچانا ضروری ہے, اس کی حفاظت, اس کی محافظت, اس کی پروٹیکشن ضروری ہے. تو اب دیکھیے کہ پہلا طریقہ کیا ہے؟ بکا, آنسو بہاؤ, لیکن پھر اس آنسو کی حفاظت کرو. پھر جس طرح ساری عبادتوں کے معاملے میں صرف آنسو کی نسبت نہیں, ہر عبادت کا اسی طرح سے جب آ گئے حسین کے دروازے پر تو اب پھر اس کی حفاظت کرو. ایک مرحلہ یہ ہو گیا. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جیسے ہی اس بکا کے نتیجے میں ہوگا کیا, یہ بکا پہلے کیوں رکھا گیا؟ یہاں تک کہ میں صرف اپنا گمان آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, میں قطعی طور پر کوئی بات نہیں کہہ رہا, میں اپنا گمان آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ مجلس کی ترتیب میں ہمارے بزرگوں نے اس بات کا خیال رکھا کہ مجلس سے پہلے مرثیہ ہو. کیوں بھائی؟ مولانا ابھی مصائب پڑھیں گے تو صحیح, کیا وجہ ہے کہ پہلے مرثیہ ہو؟ صرف گمان عرض کر رہا ہوں, میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کے لیے. گمان میرا یہ ہے کہ وہ چاہتے یہ تھے کہ جو بکا ہے وہ قلب کو پاکیزہ کرتا ہے. جب قلب پاکیزہ ہو جائے گا تو زیادہ آمادہ اور تیار ہو جائے گا کہ اس قلب میں قرآن کی بات کو بھی ڈالا جا سکتا ہے اور اہل بیت کی بات کو بھی ڈالا جا سکتا ہے. تو پہلے پاکیزگی کا, پہلے ظرف کی پاکیزگی کا انتظام اور اہتمام کیا جائے. پہلے ظرف کی پاکیزگی کا انتظام کیا. ظرف کیسے پاکیزہ ہوگا؟ ادنا ترین رابطہ جو اہل بیت کے ساتھ ہو جائے. تو پھر کیا ہوگا؟ جب آپ نل کو گھر میں ٹنکی کے ساتھ جوڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جو ٹنکی میں ہے وہ نل میں آئے گا. بھائی گدلا پانی آ رہا ہے, اس کا مطلب اوپر گدلا ہے. بھائی پانی آ رہا ہے کہ جس میں مٹی دھول ہے تو اوپر بھی مٹی ہوگی. صاف آ رہا ہے, اس کا مطلب اوپر بھی صاف ہے. تو جو اوپر ٹنکی میں ہے وہ نیچے آئے گا. تو جب انسان اپنے آپ کو جوڑ دے گا تو وہاں سے یہاں کیا آئے گا؟ جو وہاں ہے وہ یہاں آئے گا, اور وہاں طہارت کے علاوہ کچھ نہیں ہے.
تو جیسے ہی اپنے آپ کو جوڑ دے گا تو طہارت قلب امام سے قلب ماموم کی طرف منتقل ہونا شروع ہو جائے گی. تو پہلا مرحلہ طے ہو جائے گا, قلب پاکیزہ ہو گیا, پانی سے آپ نے دھو لیا. جس طرح پانی سے دھو دیا جاتا ہے, بالکل اسی طرح گریے کے ذریعے سے, آنسو کے ذریعے سے قلب پاکیزہ. اب یہ قلب آمادہ اور تیار ہو گیا کہ بقیہ 3 مرحلوں کو طے کرے. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ دوسرا مرحلہ ہے معرفت کا مرحلہ. اب اس مقام پر ذرا ٹھہریے اور اس گفتگو کو, اس مقدمے کو سنیے. دیکھیے عزیزان گرامی, جب بھی انسان کسی بھی عمل کو انجام دیتا ہے تو عمل سے پہلے 2 مرحلے ہیں, اگر ان 2 مرحلوں سے نہ گزرے تو عمل تک نہیں پہنچ سکتا. اچھا, بعض دفعہ جانتے بوجھتے اس عمل کو طے نہیں کرتا, ان مرحلوں کو طے نہیں کرتا, لیکن ہو نہیں سکتا کہ تیسرے مرحلے پر پہنچ جائے پہلے 2 مرحلوں کو طے نہ کیا ہو. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنا چاہتا ہے عقل اس کی اہمیت کو درک کرتی ہے. مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں, آپ آج کل تو مجھے نہیں معلوم, لیکن پہلے زمانے میں وہ باہر آئس کریم بیچنے والا آتا تھا, وہ اس کی خاص ایک ٹون ہوتی تھی, وہ بجاتا تھا. جب وہ آ رہا ہے تو یہ بچہ اٹھ کے بھاگ رہا ہے. بڑا کیوں نہیں بھاگ رہا؟ یہ بزرگ کیوں نہیں بھاگ رہے؟ بچہ بھاگ رہا ہے. کیونکہ جس کے لیے اہمیت رکھتا ہے وہ عمل کرے گا. جب تک اہمیت نہیں ہوگی اس وقت تک عمل وجود میں نہیں آئے گا. تو پہلا مرحلہ کیا ہے؟ اہمیت کا مرحلہ. آپ فرش عزا پر آئے, آپ گھر میں سو بھی تو سکتے تھے, آپ اپنی فیملی کو لے کے بازار بھی جا سکتے تھے, آپ کسی گارڈن میں پارک میں گھومنے کے لیے بھی جا سکتے تھے, آپ گھر میں بیٹھ کے آرام سے ٹی وی بھی دیکھ سکتے تھے. آپ کیوں آئے؟ یہ جو عمل ہے یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے عقل نے پہلے اس بات کو قبول کیا کہ یہاں جانا با اہمیت ہے, یہاں جانا اہمیت رکھتا ہے, یہاں جانا اس قابل ہے کہ میں اپنے آپ کو تکلیف دوں اور جاؤں اور وہاں 1-1.5 گھنٹہ گزاروں. جب تک اہمیت نہ ہو اس وقت تک انسان عمل نہیں کر سکتا. تو پھر دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ دوسرا مرحلہ ہے کہ جب تک یہ اہمیت احساس میں تبدیل نہ ہو, یہ اہمیت احساس میں تبدیل نہ ہو اس وقت تک عمل نہیں ہوتا. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں بھئی ایک شخص ہے پڑا ہوا ہے بستر پہ, اس کو میں کمانے کیوں نہیں جاتے ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتا کمانے کی کتنی اہمیت ہے؟ پتہ ہے. یہ نہیں پتا کہ بھوکے مرو گے اگر نہیں کماؤ گے؟ پتہ ہے. یہ نہیں پتا کہ تمہارے گھر میں رزق کی ضرورت ہے؟ پتہ ہے. ساری چیزیں پتہ ہے, عقل اہمیت کو درک کر چکی ہے, پھر کیوں نہیں جا رہے؟ کہا کہ وہ احساس ایجاد نہیں ہو رہا کہ جو عمل پر ابھارتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کوئی بیٹھے اور بیٹھ کر کے ناک کاٹے اس کو ذرا شرم دلوائے, بے غیرت ہو گئے ہو, گھر میں بیٹھے ہو, فلاں ہے, یہ وہ, فوراً اٹھ کے چلا جائے گا. اس نے کیا کیا؟ اہمیت تو پہلے بھی وہ مان رہا تھا اس کی. اس بندے نے جس نے بیٹھ کے اس کی ناک کاٹی, اس کو شرم دلائی, اس نے کیا اس نے اس عقل کی اہمیت کو احساس میں تبدیل کیا اور اس کے احساس کی رگوں کو جھنجھوڑا تاکہ احساس عمل میں تبدیل ہو. معرفت عمل میں تبدیل نہیں ہوتی, معرفت کو عمل تک پہنچنے کے لیے احساس کا سلسلہ چاہیے ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب ہم مجلسوں میں آتے ہیں, جب ہم نوحہ پڑھتے ہیں, جب ہم ماتم کرتے ہیں تو ہماری توحید کی معرفت بھی بڑھ جاتی ہے, نبوت کی معرفت بھی بڑھ جاتی ہے. کیسے بڑھ جاتی ہے؟ کب پہلے سے جانتے تھے, عمل میں اس لیے نہیں آ رہی تھی کیونکہ درمیان میں احساس کا رشتہ ٹوٹا ہوا تھا. حسین نے کیا کہ جو چیز عقل قبول کر چکی تھی اسے احساس کا راستہ دیا تاکہ عمل میں نظر آنے لگ جائے. تو دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ احساس کا مرحلہ. تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ اب عمل کا مرحلہ. اس مقدمے کو اپنے پاس محفوظ رکھیے گا. کہا کہ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ وہاں پر اہل بیت سے متصل ہونے میں پہلا مرحلہ اتصال ہو گیا. اتصال کے بعد دوسرا مرحلہ معرفت, پہچانو کہ کس کی اطاعت کر رہے ہو, کس کے پیچھے چل رہے ہو, کس کی پیروی کر. اسی لیے میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بس صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. امام نے مشہور معروف روایت ہے جو آپ پہلی محرم کو سنتے ہیں, ریان ابن شبیب کی روایت کہ ریان ابن شبیب مولا کی خدمت میں آیا اور مولا نے کہا تو نے پہلی محرم کا روزہ رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا؟ اس نے کہا مولا میں نے روزہ نہیں رکھا. پھر امام نے اس کو کہا کہ یہ ابن شبیب ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین, جب کسی بھی چیز پر رونا چاہو تو حسین ابن علی پر گریا کرنا. یہ کیا ہے؟ پہلا جملہ کیا ہے؟ اتصال. توجہ کیجئے گا, پہلا جملہ کیا ہے؟ اتصال.
کہ انسان متصل ہو جائے گریے کے ذریعے سے. جب بھی کسی چیز پر رونا چاہو متصل ہو جاؤ حسین بن علی کے ساتھ. یعنی اپنی زندگی میں اپنے مشکلات پر رونے کے بجائے حسین پر رو, تاکہ بار بار تمہارا دل, تمہارا قلب حسین بن علی کے ساتھ متصل ہو جائے. پہلا مرحلہ ہو گیا. اب آئیے دوسرا مرحلہ. دوسرے مرحلے پر کہا کہ یا ابن الشبیب لقد حدثنی ابی ان ابیہ ان جدہ, میں نے اپنے بابا سے سنا, انہوں نے ان کے بابا سے سنا, انہوں نے ان کے بابا سے. کیا سنا؟ انہ لما قتل جدی الحسین صلوات اللہ علیہ, جب ہمارے جد حسین کو قتل کیا گیا. اب دیکھیے امام کیا کر رہے ہیں, پہلے گریے کے بارے میں بتا رہے ہیں, گریے کے ذریعے سے اتصال ہو گیا. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ معرفت. معرفت کیا ہے؟ امطرت السماء دمن و ترابا احمر. دیکھو پہچانو کہ کس امام کی پیروی کر رہے ہو, کس امام کی اطاعت کر رہے ہو. وہ کہ جسے صرف تم نہیں رو رہے, بلکہ کہا کہ میرے جد نے, انہوں نے, ان کے جد نے ایک دوسرے سے سنا, یہاں تک کہ امام سجاد نے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ کہ جب سید الشہداء کی شہادت ہوئی تو آسمان خون بہا رہا تھا اور زمین خون اگل رہی تھی. اب یہ کیا مرحلہ ہے؟ یہ معرفت کا مرحلہ ہے کہ پہچانو کہ تم جس امام کی پیروی کر رہے ہو وہ زمین و آسمان کا امام ہے. جب تک یہ معرفت ذہن میں نہیں آئے گی, عمل کے مرحلے پہ سستی رہے گی. عمل, اسی لیے آپ دیکھیے علاقے کے ڈاکٹر کو دکھا کے آئیے, دوا کھانے میں سستی رہے گی. لیکن جائیے اسپیشلسٹ کے پاس, 4 گھنٹے بٹھائے گا, اس کے بعد آپ کی باری آئے گی, 2-4-5 ہزار روپے فیس لے گا, اور اس کے بعد وہ دوا لکھ کے دے گا. اب ایک وقت بھی نہیں چھوٹے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کی اہمیت کا پتہ چل گیا کہ کتنا بڑا ڈاکٹر ہے, کتنا بڑا ڈاکٹر, کتنا بڑا طبیب ہے. اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں پتہ نہیں صحیح دیا ہے نہیں دیا. امام کہہ رہے ہیں دیکھو پیروی کرنے سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ ہے کہ اپنی اطاعت کے مرحلے سے پہلے اپنے معرفت کے مرحلے کو, عرفان کے مرحلے کو, پہچاننے کے مرحلے کو مضبوط کرو, اور اس مرحلے پر پہچانو کہ کس کی پیروی کر رہے ہو. اس کی پیروی کر رہے ہو کہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے, جو زمین و آسمان کا مولا ہے. دوسری ایک اور روایت فرمایا کہ ان ابا عبداللہ لما مبا, جب سید الشہداء اس دنیا سے چلے گئے, بکت علیہ, ان پر رویا. کون؟ سنیے, السماوات السبع, 7 آسمان, والارضون السبع, 7 زمینیں, وما فیہن, اور جو کچھ اس میں ہے, وما بینہن, اور جو کچھ اس کے درمیان ہے, والجنت والنار, جنت روئی, جہنم روئی, وما خلق ربنا, اور جو تمہارے رب نے خلق کیا ہے, جو ہمارے رب نے خلق کیا ہے, وما یرا وما لا یرا, چاہے اسے دیکھ پاؤ چاہے نہ دیکھ پاؤ, ہر مخلوق حسین پر آنسو بہا رہے. بس اتصال کے مرحلے کے بعد فوراً معرفت کے مرحلے کی طرف منتقل ہو. پہچانو کہ کس امام کی پیروی کر رہے ہو, کس امام کی اطاعت کر رہے ہو, کس امام کے دروازے پہ بیٹھے ہو, کس امام کے دسترخوان پر بیٹھے ہو, کس امام نے تمہیں بلایا ہے عزا خانے میں, کس امام کے کہنے پر اور دعوت پر اور ان کی اجازت سے آئے ہو ان کو رونے کے لیے. اس کی معرفت کو حاصل کرو. تو دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ معرفت کا مرحلہ. بس عزیزان گرامی قدر, اس مقام پر صرف میں تربیت اولاد سے متعلق 3 نکات کی طرف اشارہ کر کے اور اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں. بالکل یہی کام تربیت اولاد کے سلسلے میں ائمہ نے ہمیں بتایا ہے. اپنے بچوں کو عمل سے زیادہ اس عمل کے اہمیت کی طرف توجہ دلائیے. ہم لوگ کیا غلطی کرتے ہیں؟ نماز پڑھ لو بیٹا, نماز پڑھ لو بیٹا, نماز پڑھ لو بیٹا, نماز پڑھ لو بیٹا, نماز پڑھ لو, 20 دفعہ دن میں کہیں گے, لیکن اس کو اہمیت نہیں بتائیں گے. اس کو بٹھا کر کے سمجھائیں, بیٹا دیکھو خدا نے کتنی نعمتیں دی ہیں, ماں باپ نعمت ہیں, رزق نعمت ہے, پانی نعمت ہے, تمہارے پاس, ہمارے پاس خدا نے دولت دی ہے, ہم تمہیں پڑھا پا رہے ہیں, یہ نعمت ہے, نعمت ہے, تمہارا وجود نعمت ہے, سب کچھ نعمت ہے. 23 گھنٹے اور 45 منٹ اپنی مرضی کرتے ہو تو 15 منٹ خدا کی بارگاہ میں نہیں آ سکتے. اب یہ جو آپ اہمیت بتائیں گے, اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا عزیزان گرامی قدر کہ اب آپ کی غیر موجودگی میں بھی یہ نماز پڑھے گا. اگر آپ اس کو عمل پر اکساتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ جب آپ دیکھ رہے ہیں تب تک وہ آپ کی خاطر پڑھ لے گا, لیکن جب آپ چلے گئے تو کیا ہوگا؟ اب نہیں پڑھے گا. اب آپ آئے پلٹ کے گھر پہ, آپ نے کہا نماز پڑھ لی, کہاں پڑھ لی, جھوٹ بول دے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آپ نے اس کو اہمیت نہیں بتائی. لیکن اگر آپ اس کو بٹھا کے پیار سے دن میں کئی دفعہ اہمیت بتائیں, اس لیے کہا گیا کہ بچہ جب 7 سال تک کا نہ ہو اس وقت تک اس کو زبردستی نہ کرو. 7 سال سے 14 سال, 7 سال کا ٹائم پیریڈ دیا ہے دین نے اسے واجبات سکھانے کے لیے. کتنے سال کا؟ 7 سال کا.
کتنا بڑا ٹائم پیریڈ ہے, 7 سال کا ٹائم پیریڈ دیا ہے کہ تم اپنے بچے کو واجبات سکھاؤ. اتنا گریجول دین نے رکھا ہے اس پروسیس کو, ہم اتنا ہی ایک دم سے اس کام کو انجام دینا چاہتے ہیں. دین نے کہا آہستہ آہستہ. اسے روزانہ مت کہو پہلے چند ماہ نماز کا, اسے کہو بیٹا کیا تمہارا دل یہ نہیں چاہتا کہ جس نے نعمتیں دی اس کا شکریہ ادا کرو؟ اگر میں تمہارے لیے ایک چاکلیٹ لے کے آتا ہوں تو تمہارا جی چاہتا ہے مجھے تھینک یو بولو. جس نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں 15 منٹ اس کی بارگاہ میں جا کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے روح و جان کا حصہ بن جائے گی نماز. پھر اس کے بعد آپ کو بار بار نہیں کہنا پڑے گا, پھر یہ ہر وقت نماز کا پابند رہے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے ذہن میں اہمیت واضح ہو گئی. اچھا پھر کیا ہوگا؟ بعض دفعہ وہ جو مقدمہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اسی سے استفادہ کر لوں. بعض دفعہ یہ ہوگا اہمیت اور عمل کے درمیان احساس کا رشتہ ٹوٹ جائے گا. پھر آپ نے بار بار کیا کرنا ہے؟ صرف احساس کے رشتے کو جوڑنا ہے. بار بار اگر آپ کو لگے کہ کہیں سست پڑ رہا ہے, آپ نے اس کو ایک ہلکا سا جھنجھوڑنا ہے. بیٹا خدا کی عبادت, بیٹا جس نے نعمتیں دی. اب اس کے ذہن میں جب ایک دفعہ اہمیت واضح ہو گئی ہے تو اب جب بھی آپ اس کو ایک ہلکا سا دھکا دیں گے وہ دوبارہ سے اس راستے پہ آ جائے. یہی تربیت ہے. تربیت یعنی کیا؟ تربیت کہا جاتا ہے کسی چیز کو سلیقے سے بنانے کو تربیت کہا جاتا ہے. آپ کسی کو کمرہ بنانا ہے, وہ ایسے ہی اینٹیں پھینکے نہ اینٹوں کو برابر کرے, ایسے ہی اس کے اوپر سیمنٹ پھینکے, رنگ جو ہے وہ بالٹی میں گھول کے ایسے یوں دیوار کے اوپر پھینک دے اور آپ کو کہ بن گیا. کہ نہیں, سلیقے سے نہیں بنایا. کمرہ تو بن گیا لیکن سلیقے سے نہیں بنایا. تربیت یعنی سلیقے سے بنانا. انسان سازی یعنی سلیقے سے بنانا, یعنی اینٹوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر کے لگانا, ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا. تربیت اولاد سے متعلق دوسرا نقطہ یہ عزیزان گرامی قدر, صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. دوسرا عمل کر کے دکھائیں. بچہ زبان سے زیادہ عمل کی پیروی کرتا ہے. حتیٰ آپ دیکھیے کہ اپنے گفتگو کا انداز باپ کے جیسا کرنے کی کوشش کرتا ہے, چلنے کا انداز باپ کے جیسا. تو اگر باپ واجبات پر بر وقت عمل کر رہا ہوگا تو بیٹا کیوں نہیں سیکھے گا؟ ایک مثال دوں آپ کو, بہت ہی مبتلا بے مثالیں میرے آپ کے گھروں کی. ہمیں اپنے بچوں کو ماتم کرنا نہیں سکھانا پڑتا, نماز پڑھنا سکھانی پڑتی. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دیکھتا ہے ماتم کرتے ہوئے. جب باپ کو دیکھتا ہے, باپ اس کو بتانا نہیں پڑتا بیٹا ماتم کرو, آؤ یہاں پہ کھڑے ہو, صف میں نہیں ہے. اس کو پتا ہے کہ جب باپ یہ کام کر رہا ہے میں نے باپ کو کاپی کرا. لیکن نماز کے معاملے میں چونکہ میں اور آپ کمزور ہیں تو وہ کمزوری بچے تک منتقل ہوتی. اب آئیے تیسری بات, تربیت اولاد سے متعلق تیسری بات. جسے خدا نے واجب رکھا ہے اسے آپ بھی واجب رکھیں, جسے خدا نے مستحب رکھا ہے اسے آپ بھی مستحب رکھیں, جسے خدا نے حرام رکھا ہے اسے آپ بھی حرام رکھیں, جسے خدا نے مکروہ رکھا ہے اسے آپ بھی مکروہ رکھیں. ہمارے ہاں بعض اوقات اتنا مستحب پر زور ہے کہ بچہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کون سا خدا ہے کہ جو دن میں یہ چاہتا ہے کہ میں یہ بھی کروں, میں ایسے خدا کو نہیں مانتا, میں جا رہا ہوں. یہ جو خدا سے منحرف ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں اور آپ. خدا نے جن چیزوں کو واجب رکھا ہے بیٹا وہ چھوڑنے کی اجازت نہیں. نماز واجب ہے, تم نے پڑھنی ہے, تم نے ادا کرنی ہے نماز, اس کو چھوڑنے کی تمہیں اجازت نہیں دی جائے گی. ہاں اول وقت مستحب ہے, بیٹا تمہاری مرضی ہے, اول وقت پڑھو گے اس کا ثواب اتنے گنا ہو کر کے ملے گا, پڑھنی تو ہے ہی اتنا ہی وقت لگے گا, اول وقت میں پڑھ لو, اس کا اثر زیادہ ہوگا, ہمارا بھی دل خوش ہوگا, خدا بھی خوش ہوگا, آگے تمہاری مرضی. واجب کو واجب کی طرح سے بیان کیجئے, مستحب کو مستحب کی طرح سے بیان کیجئے, حرام کو حرام کی طرح سے بیان کیجئے, مکروہ کو مکروہ کی طرح سے بیان کیجئے. ان کی جگہوں کو تبدیل نہ کیجئے. نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ ہوگا بچہ کہے گا پتہ نہیں خدا مجھ سے دن میں کیا کیا کچھ چاہتا ہے اور کن کن چیزوں سے مجھ سے چاہتا ہے کہ میں بچا رہا ہوں, میں اس ایسے خدا کے کہے پر عمل نہیں کر سکتا, میں چھوڑ رہا ہوں, میں جا رہا ہوں. تو جو خدا نے واجب کیا ہے آپ اس کو واجب کیجئے, جو خدا نے مستحب کیا ہے میں نہیں کہہ رہا کہ اس کی تاکید نہ کیجئے, یہ مت لیجئے گا نتیجہ کہ میں کہہ رہا تاکید نہ کیجئے, لیکن ان دو تاکیدوں میں بچہ فرق کو محسوس کرے کہ واجب کی تاکید شدید ہے اور مستحب کی تاکید کم ہے, اس فرق کو وہ محسوس کرے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ تربیت کا مرحلہ, میں نے کہا نا سلیقے سے بنانا, تربیت کہتے ہیں سلیقے سے بنانا. تو شلوار قمیض تو آپ دیکھیں کوئی بھی درزی سی دے گا, لیکن آپ جاتے ہیں نا اسی درزی کے پاس جو اچھا سیتا ہے, کیوں؟ میں پہننا ہی تو ہے, کیا مسئلہ ہے؟ کہ نہیں سلیقے سے سیتا ہے, ایک آستین بڑی ایک آستین چھوٹی نہیں, برابر سیتا ہے. تو تربیت یعنی سلیقے سے بنانا. پروردگار نے والدین کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں, انہیں خالی نماز پڑھنا نہ سکھا دے, سلیقے سے سکھائیں. نماز پڑھنا سلیقے سے سکھائیں, واجبات سلیقے سے سکھائیں, عزائے حسین سلیقے سے سکھائیں. بس عزیزان گرامی گفتگو
مکمل ہو گئی۔ عجیب ایام ہیں کہ جن سے میں اور آپ گزر رہے ہیں۔ صحابی ہے رسول اللہ کا، امیر المومنین کا، عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، نابینا ہو چکا ہے۔ اس کا نام ہے عبداللہ ابن عفیف ازدی، کوفے کا رہنے والا ہے، ازدی قبیلے کا بڑا ہے۔ جب یہ قافلہ کوفہ کے دربار میں پہنچا تو ابن زیاد نے سب قبیلے کے بڑوں کو بلایا ہوا تھا کہ آؤ آ کر کے دیکھو ہماری فتح کا جشن، کس طرح ہم نے حسین کو مار دیا۔ کہا کہ جب ابن زیاد نے اپنی زبان پر یہ منحوس اور ملعون جملے لے کر کے آیا کہ دیکھا خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا، تو زینب کبریٰ نے کہا کہ میں تجھ جیسے کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ تجھ سے کلام کروں۔ اور اس کے بعد پھر جب گفتگو آگے بڑھی اور زینب کبریٰ نے محسوس کیا کہ نہیں اس کا جواب دینا ضروری ہے تو جواب دیا۔ جیسے ہی یہ صحابی رسول اندھا تھا، نابینا تھا، دیکھ نہیں رہا تھا، سن رہا تھا، بیٹھا ہوا تھا، جیسے ہی زینب کی آواز کانوں میں پڑی ایک دفعہ اپنے مقام سے کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا یہ بتاؤ کہ علی زندہ ہو گئے؟ جواب دیا کہ نہیں علی زندہ نہیں ہوئے۔ تو کہا کہ یہ ہو بہو علی کا لہجہ ہے، علی کا انداز ہے، علی کے الفاظ ہیں، علی کا طریقہ ہے، علی کے تیور ہیں۔ ایک دفعہ ابن زیاد نے کہا اپنی جگہ پر بیٹھ جا، میں بتاتا ہوں۔ علی نہیں ہے، علی کی بیٹی زینب ہے۔ کہ علی کی بیٹی زینب تیرے دربار میں کیا کر رہی ہے؟ وہ طہارتوں کا گھرانہ ہے، یہ نجاستوں کا دربار ہے، کیا کر رہی ہے علی کی بیٹی تیرے دربار میں؟ کہا ہم نے حسین کو مار دیا، عباس کو مار دیا، علی اکبر کو مار دیا، قاسم کو مار دیا اور علی کی بیٹیوں کو اسیر کر کے لے کر کے آئے ہیں۔ کہا کہ ایک دفعہ اس نے اپنی تلوار نکالی اور تلوار نکال کے کہنے لگا تو ملعون ابن ملعون، تیری یہ مجال، تو نے نبی زادوں کو مار دیا، تو نے علی و فاطمہ کے بچوں کو مار دیا اور اس سے بڑھ کر تو علی کی بیٹیوں کو اسیر کر کے لے آیا۔ ایک دفعہ ابن زیاد کو طیش آیا اور کہنے لگا کہ تو ہم پر لعنت کر رہا ہے، ہمیں خلیفہ اور گورنر بنانے والے پر لعنت کر رہا ہے، یزید پر لعنت کر رہا ہے۔ ایک دفعہ جلاد کو حکم دیا تلوار نکالو اور اس کا سر جدا کر دو۔ کہ جلاد نے تلوار نکالی اور تیز تیز قدم آگے بڑھاتا ہوا ابھی عبداللہ ابن عفیف ازدی کے قریب پہنچا ہی تھا کہ ایک دفعہ عبداللہ ابن عفیف ازدی نے اپنے چہرے کو موڑا اور اپنے قبیلے کے بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا کہ اپنے قبیلے کے فرد کی مدد نہیں کرو گے؟ سارے قبیلے والے جمع ہو گئے، عبداللہ ابن عفیف ازدی کو گھیر لیا اور اس کے بعد کہا اے ابن زیاد، یہ رسول اللہ کا صحابی ہے اور ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ہمارے قبیلے میں رسول اللہ کا صحابی اب تک زندہ ہے۔ اگر اس کے بدن پر خراش بھی آئی اس دربار میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ اور یہ کہہ کر اب اس صحابی رسول کو اپنے گھیرے میں لے کر، اپنے حصار میں لے کر دربار سے باہر چلے۔ ایک دفعہ زینب کبریٰ کے کانوں میں یہ آواز پڑی، مدینے کا رخ کر کے کہا نانا، درباروں میں تیرے صحابیوں کی عزت ہے لیکن تیری بیٹیوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ صحابیوں کو بچانے والے ہیں لیکن تیری بیٹیوں کو کوئی بچانے والا نہیں۔ کہ رات کی تاریکی میں ابن زیاد نے حکم دیا کہ عبداللہ ابن عفیف ازدی کو جا کر کے گرفتار کرو۔ کہ اسے گرفتار کیا گیا، جب لایا جا رہا تھا تو کہنے لگا کہ بیٹی سے مجھے نظر نہیں آتا، تم ایک کام کرو مجھے بتاؤ کہ کون کہاں سے حملہ کر رہا ہے تاکہ میں اس کا جواب دے سکوں۔ کہا بیٹی بتاتی جا رہی ہے، عبداللہ جواب دیتا چلا جا رہا ہے، تلوار چلاتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ گرفتار کر لیا گیا۔ جب گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا، پیچھے سے کسی کے آنے کی آہٹ کو محسوس کیا، مڑ کر کے پوچھا کون آ رہا ہے؟ بیٹی صفیہ نے جواب دیا بابا میں آپ کے پیچھے پیچھے آ رہی ہوں۔ کہا نہیں بیٹا تم دربار میں نہ آؤ، تم واپس پلٹ کے اپنے گھر چلی جاؤ، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری بیٹی میرے ساتھ درباروں میں جائے۔ میں کہوں گا عبداللہ با حجاب تھی، محجبہ تھی، چادر میں تھی، لیکن اس کے باوجود آپ کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ دربار میں جائے۔ سید سجاد کے دل سے پوچھئے، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، نبی زادیاں، علی زادیاں، بے مقنع و چادر۔ کسی نے سید سجاد سے سوال کیا مولا اسی دربار میں مسلم بھی آئے تھے، اسی دربار میں آپ بھی آئے ہیں، مسلم کا سر اٹھا ہوا تھا، مسلم نے اپنے سینے کو چوڑا کیا ہوا تھا، آپ کا سر جھکا ہوا ہے۔ کہ تو نے انصاف نہیں کیا، مسلم اکیلا آیا تھا، میں نبی کی بیٹیوں کو ساتھ لے کر۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالم۔
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ بار الہ اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ پروردگار محبت اہل بیت کو ہماری نسلوں میں قائم و دائم فرما۔ پروردگار دنیا میں حسین کا راستہ عطا فرما، آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جنہوں نے پرچم حسین کو بلند کیا ان کو فتح و نصرت عطا فرما۔ پروردگار عزا خانے کی، عزاداروں کی، عزاداری کی خدمت کرنے والے دنیا میں جہاں کہیں ہیں، جس انداز میں خدمت کر رہے ہیں پروردگار، سوز خواں، سلام خواں، خطیب، نوحہ خواں، فرش عزا بچھانے والے، تبرک تقسیم کرنے والے، جس بھی طرح سے کوئی بھی فرش عزا کی خدمت کر رہا ہے پروردگار، اسے بہترین اجری عطا فرما کہ اسے قبر میں زیارت حسین نصیب فرما، قیامت کے دن اسے حسین کے ہاتھوں سے سیراب فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، یہ مومنین اپنے تمام تر پریشانیوں کو بھول کر فاطمہ کے بچوں کو رونے آ جاتے ہیں، پروردگار اپنے حبیب کے صدقے، اپنے حبیب کی آل کے صدقے ان مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی حوائج کو مستجاب فرما۔ پروردگار جس دنیا سے چلے گئے ہیں عزاداری کی خدمت کرتے ہوئے، انہیں اس عزاداری میں شامل ثواب فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔